امام بخاری و مسلم یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ عطا بن ابی رباح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھڑے تھے کہ سامنے سے کالے رنگ کی ایک لونڈی گزری۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عطا کی طرف دیکھا، کہنے لگے تمہارا کیا خیال ہے، کیوں نہ تمہیں ایک جنتی عورت دکھاؤ؟ حضرت عطا نے تعجب سے کہا کہ ایک جنتی عورت؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں، ایک عورت ہے جب وہ وفات پا جائے گی تو جنت میں جائے گی۔ عطا نے تعجب کیا، کہنے لگے کہ مجھے دکھائیں وہ کون سی خوش نصیب خاتون ہے جو جنتی ہے، ہمارے درمیان رہتی ہے، بازاروں گلیوں میں چلتی پھرتی ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کالے رنگ کی اس بوڑھی لونڈی کی طرف اشارہ کیا، کہنے لگے کہ وہ بوڑھی عورت جنتی ہے۔ حضرت عطا نے پوچھا، ابن عباس آپ کو کیسے معلوم کہ وہ جنتی ہے؟ جواب دیا، کئی سال گزرے، یہ کالی کلوٹی لونڈی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی، تب اس کو مرگی کے دورے پڑتے تھے۔ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر شفا کے لیے دعا کی درخواست کی۔ وہ کہنے لگی میری زندگی اجیرن ہو گئی ہے، بچے مجھ سے ڈرتے ہیں، میرا مذاق اڑاتے ہیں، مجھ پر ہنستے ہیں، میں بازار میں ہوں یا گھر میں یا لوگوں کے پاس، اچانک مجھے دورہ پڑتا ہے اور مجھے ہوش نہیں رہتا، میں اس زندگی سے تنگ آ چکی ہوں۔ اللہ کے رسول اللہ سے دعا فرمائے کہ وہ مجھے شفا عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاہا کہ صحابہ کرام کو صبر پر درس دیں۔ آپ نے فرمایا، اگر تم چاہو تو صبر سے کام لو اور اس کے عوض تمہارے لیے جنت ہے، اور اگر چاہو تو تمہاری شفا کے لیے اللہ سے دعا کر دوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ختم کی تو اس عورت نے غور و فکر کیا، سوچا، اپنے حالات اور اپنی بیماری کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو اپنے دل میں دہرایا۔ اب وہ دونوں میں فیصلہ کرنا چاہ رہی تھی کہ کس چیز کو اختیار کرے، صبر کو یا دنیاوی آرام کو۔ سوچا اور غور کیا کہ دنیا تو فانی ہے، اسے ایک دن ختم ہو جانا ہے، میں جنت کی طلبگار کیوں نہ بنوں، اس کی چاہت کیوں نہ کروں؟ اور پھر اس نے اپنا فیصلہ صادر کر دیا، اے اللہ کے رسول میں صبر سے کام لوں گی، لیکن جب مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے تو میں بے پردہ ہو جاتی ہوں، اس لیے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا فرما دیں کہ وہ مجھے بے پردہ نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے حق میں دعا فرما دی۔ معزز سامعین، اللہ پاک آپ کو اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ شکریہ۔